بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ہر کسی کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اسے حج اور عمرے کی سعادت نصیب ہو تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس چشمے کا پانی پی سکے۔ یاد رہے کہ آب زمزم بہت ہی برکتوں والا پانی ہے۔ اس پانی کی معجزاتی خوبیاں کیا ہیں اور اس پانی کی حقیقت کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس پانی کے بارے میں چند ایسے حقائق بتائیں گے جن کے بارے میں جان کر آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، خانہ کعبہ سے صرف 20 میٹر دور زمزم کا کنواں کرۂ ارض پہ پانی کا سب سے بڑا اور پرانا چشمہ قرار دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ تاریخی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمزم کا چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی جگہ سے پھوٹا۔ آج تک کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چشمہ 60-70 سال کے عرصے سے زائد نہیں چلتا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج سے 5000 سال قبل اللہ کی طرف سے جو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ کی بے آب وادی میں چھوڑ دیں، اور اس وقت سے یہ چشمہ جاری و ساری ہے۔ پانی کا یہ کنواں 30 میٹر گہرا ہے، جس میں پانی کی سطح زیادہ سے زیادہ 18.5 میٹر اور کم سے کم 11 میٹر ہے۔ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پر اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی تو اس وقت یہ چشمہ موجود تھا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ بحر زمزم سے پانی 3 مقامات سے پھوٹتا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کنویں میں حجرہ اسود، جبل ابو قیس اور المبرکیہ کی سمت سے پانی جمع ہوتا ہے۔ زمزم کنویں کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے ارد گرد ایک عمارت قائم کی گئی اور اس کے وسط میں کئی منزلہ عمارت ہے۔ کنویں کے اطراف میں ایک جالی بھی ہے۔ اس کنویں کا پرانا ڈول ہے جس میں 1299 ہجری کی تاریخ تحریر ہے۔ حرمین شریفین عجائب گھر میں موجود ہے۔ دن 1377 ہجری میں مداف کی توسیع کے لیے زمزم کی عمارت مسمار کر دی گئی اور اس کی جگہ صحن مداف میں ایک راستہ بنایا گیا۔ حالیہ توسیع میں یہ راستہ بھی ختم کر دیا گیا۔ بحر زمزم کو سن 1400 ہجری میں شاہ خالد مرحوم کے حکم پر صاف کیا گیا تھا۔ سن 2010 میں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے زمزم کے پانی کو صاف اور محفوظ کرنے کے لیے $700 ملین کی منظوری دی۔ اس منصوبے کے تحت مسجد حرام سے 4.5 کلومیٹر دور زمزم کارخانہ قائم کیا گیا۔ اس کارخانے میں زمزم کے پانی کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ 13,405 مربع میٹر پر بنائی جانے والی اس عمارت میں یومیہ 2 لاکھ گیلن زمزم ذخیرہ کیا جاتا ہے، جسے حرم مکی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ زمزم کو ٹینکوں کے ذریعے مدینہ بھی پہنچایا جاتا ہے اور مسجد حرام میں زمزم کے پانی کو ٹھنڈا رکھنے کا معقول انتظام بھی موجود ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی کچھ معلومات جو زمزم کے پانی کے حوالے سے تھیں۔ آئیے اب آپ کو اس کی بنیاد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے زمزم حضرت جبرائیل کا کھودا ہوا کنواں ہے۔ زمزم کا پانی اللہ تعالیٰ نے شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے تقریباً 4000 سال پہلے ایک معجزے کی صورت میں مکہ میں جاری کیا، جو آج تک جاری ہے۔ آج بھی یہ چشمہ اسی طرح جاری و ساری ہے، جیسا کہ آج بھی ہر حج اور عمرہ کرنے والا اس برکت والے پانی کو واپسی پر اپنے ساتھ لے کے جانا باعث برکت سمجھتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو آب زمزم پینے کی ترغیب و فضیلت اور فوائد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے شمار احادیث روایت ہیں، جن میں سے چند آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس پانی کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر بہترین پانی زمزم ہے، جو بھوک مٹاتا ہے اور بیماری کا علاج بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی زمزم پی کر ایک طرف توانائی محسوس کرتا ہے تو دوسری طرف اس سے کھانے کی بیجا رغبت ختم ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم کھانے کا کھانا اور بیماری کا علاج ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہم زمزم کو سیر کنندہ کہتے تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے زمزم جس مقصد سے پیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم مقصد براری کے لیے ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ شفا کے لیے پیو تو شفا ملے گی، بھوک مٹانے کے لیے پیو گے تو بھوک مٹے گی۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کی ٹھوکر سے نکلا پانی اور اسماعیل علیہ السلام کی گھٹی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس جب زمزم پیتے تو یہ دعا فرماتے،
اے اللہ مجھے نفع بخش علم کشادہ رزق اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ یہ وجہ ہے کہ اسلاف زمزم پی کر دعا ضرور کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک زمزم کے قریب آئے۔ یہ حدیث سند کے ساتھ رقم کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمزم مقصد براری کے لیے ہے۔ پھر زمزم پیا اور فرمایا کہ میں زمزم اس لیے پیتا ہوں کہ روزہ قیامت پیاسا نہ رہوں۔ ناظرین، یاد رہے کہ زمزم حیات افروز چشمہ رواں ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے، اور جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار نام ہیں، اسی طرح اس آب حیات کے بے شمار نام ہیں جو اس کی فضیلتوں اور برکتوں کے آئینہ دار ہیں۔ فاقہی نے فرمایا، احمد بن محمد بن ابراہیم جن کا شمار مکہ کے شرفا میں ہوتا ہے، انہوں نے مجھے ایک کتاب دی اور میں نے اس میں سے ان کو کچھ لکھ بھیجا۔ تو انہوں نے کہا، یہ زمزم کے نام ہیں جن سے اسے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان میں سے چند نام یہ ہیں: زمزم، عظمت جبرائیل، سقیا الحج، شراب البرار، طیبہ، برہ، برکت اور عافیہ۔ تو ناظرین، یہ تھے چند نام آب زمزم کے۔ ہم آپ کو آب زمزم نوش کرنے کے آداب بھی بتائیں گے، پر اس سے پہلے ہم آپ کو زمزم کے چند فوائد بتاتے ہیں جن کا انکشاف اتباع کی تحقیقات و تجربات میں کیا گیا ہے۔ اتباع کا ماننا ہے کہ آب زمزم وہ آب حیات ہے جو حاصل شفا ہے۔ اس سے جہاں سرطان، ذیابیطس، بلڈ پریشر، تیزابیت اور بدہضمی جیسی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، وہیں حافظے کو قوت ملتی ہے۔ اگر اس کے قطرے آنکھوں میں ڈالے جائیں تو جملہ امراض چشم سے خلاصی ملتی ہے اور بینائی میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ مبالغہ آرائی ہرگز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر غلام رسول قریشی نے اپنی ذاتی لیبارٹری میں آب زمزم کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹر خالد غزنوی نے ان کا تعارف کرواتے ہوئے ان کے اس تجزیے کے حوالے سے آب زمزم میں پائے جانے والے کیمیائی عناصر کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔ ڈاکٹر غلام رسول قریشی لاہوری، جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں علم الامراض کے پروفیسر ہیں، انہوں نے آب زمزم کا تفصیلی تجزیہ اپنی ذاتی لیبارٹری میں کیا۔ ان کے مشاہدات کے مطابق آب زمزم میں کیمیائی عناصر کے علاوہ فولاد، مینگنیز اور وافر مقدار میں گندھک اور آکسیجن سے مرکب سلفیٹ اور سوڈیم موجود ہے۔ پروفیسر صاحب کا کہنا ہے کہ ان کیمیائی عناصر کی کافی تعداد میں آب زمزم میں پائے جانے کی وجہ سے آب زمزم خون کی کمی دور کرتا ہے، دماغ کو تیز کرتا ہے اور ہاضمے کی اصلاح کرتا ہے۔ طب نبوی۔ ناظرین، آب زمزم پینے کے چند آداب بھی ملاحظہ فرما لیں۔ زمزم کا پیالہ ہاتھ میں لیا جائے اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ کا نام لے کر 3 سانسوں میں پیا جائے۔ ہر بار بسم اللہ سے شروع کیا جائے اور الحمدللہ پر ختم کیا جائے، اور پیتے وقت دعا کی جائے کہ اس وقت کی دعا مقبول ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، زمزم جس مراد سے پیا جائے وہ بر آتی ہے، لہٰذا زمزم کبھی قیامت کی پیاس بجھانے کے لیے پینا چاہیے اور کبھی قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، کبھی محبت رسول میں اور کبھی وسعت رزق، کبھی شفا، کبھی دین علم اور کبھی باقی جائز کاموں کے لیے۔ ناظرین، اب آپ کو اس چشمے کے ابلنے کے بارے میں کہ کیسے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی وجہ سے یہ چشمہ پھوٹا، اس کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس کے منظر کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ جب صحرائے عرب میں سبزے سے خالی 2 خشک پہاڑ جن پر ایک بچہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور ماں بلبلاتی پھر رہی تھی، مشکیزے میں موجود پانی کب کا ختم ہو چکا تھا۔ صحرا کی تپتی دوپہر اور جلستی لو کے تھپیڑوں نے انہیں جاں بلب کر دیا اور پانی کی تلاش میں سامنے ماں صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئی، لیکن پانی نہ ملا اور اس پہاڑ سے اتر کر سامنے مروہ نامی پہاڑ پر چڑھ گئی۔ 3-4 چکر لگا کر ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ واپس آ گئی۔ بیٹے کو تڑپتا بلکتا دیکھ کر وہ پھر سے واپس پلٹی اور پھر سے ایک پہاڑ سے چکر لگا کر دوسرے پہاڑ پر چکر لگاتی، اور پانی کی تلاش میں وہ ان پہاڑوں پر 7 چکر لگا چکی تھی، لیکن پانی کہیں نہ ملا۔ پھر وہ دوبارہ دوڑ کر اپنے بیٹے کی طرف آئی جو جان بلب ہو کر چکا تھا۔ سینکڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا خدا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایڑی زمین پر ماری تو وہاں سے پانی کا چشمہ پھٹ پڑا۔ آخری سانس لیتے حضرت اسماعیل کی ماں حضرت ہاجرہ ابلتا پانی کا چشمہ دیکھ کے خوشی سے نہال ہو گئی اور پانی کے گرد منڈیر بنا دی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ سرور دو کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ہاجرہ اس پانی کے گرد منڈیر نہ بناتی تو آج اس
سے دریا بن جاتا۔ اس عجیب و غریب پانی نے ماں بیٹے کو کھجور اور کھانے سے بھی بے نیاز کر دیا۔ ابھی چند دن بھی نہ گزرے وہاں سے بنو جرہم کا ایک قافلہ گزرا کہ مکہ کی گھاٹیوں پر پرندے اڑان بھر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ منظر حیران کن تھا۔ اس علاقے میں تو خاک اڑتی تھی اور لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ وہ حیران تھے کہ پرندے یہاں کیسے؟ عرب کے ریگستانوں میں تو پرندے صرف پانی والی جگہ پر ہی ملتے تھے۔ اس جستجو نے انہیں گھاٹی والی جگہ پر آنے پر مجبور کر دیا۔ پانی کو اور ایک ماں بیٹے کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے۔ بنو جرہم کے لوگ یہ واقعہ سن کر بے حد متاثر ہوئے اور انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں بسنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے بخوشی دے دی۔ ناظرین، یہ بستی تب سے لے کر آج تک ایسی آباد ہوئی کہ اب دنیا کے تمام مسلمان اس بستی اور اللہ کے گھر کی زیارت کو آتے ہیں۔